قوم کو مبارک ہو کہ 60,000 زیر التوا مقدمات والی سپریم کورٹ میں پاکستان کے سب سے اہم ترین مقدمے کو نمبر لگ گیا ہے۔ اور یہ نمبر لگنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعتراضات آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اٹھائے گئے تھے اس آئینی درخواست پہ، جس میں 8 فروری 2024 کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا، وہ اعتراضات جو ہیں ختم کر دیے گئے ہیں اور معاملہ اب کھلی عدالت میں لایا جائے گا۔ آخر 18 فروری 2024 کو پہلی درخواست دائر ہوتی ہے شیر افضل مروت، جو اس وقت پی ٹی آئی میں تھے بظاہر، ان کی طرف سے، اور اس درخواست کے علاوہ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی طرف سے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے اور اس کے نتائج کے خلاف آئینی درخواست دائر ہوتی ہے، اور وہ آج تک باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی، اور 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد سامنے آیا تھا، اور یہ وہ الیکشن تھے کہ جس سے پہلے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بھی 13 جنوری 2024 کو چھین لیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص اس ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان تھا، اور اکتوبر 2024 تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کا یہ عالم تھا کہ بظاہر پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ آئینی درخواستیں جو کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کو چیلنج کر رہی ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور پھر اکتوبر 2024 میں جب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے تھے اور اسی وقت آئین کی 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا، ایک آئینی بینچ بن گیا، اس کے باوجود بھی 7 مہینے گزر چکے اور اب جا کر اس درخواست پہ صرف نمبر لگا ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اس ملک میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ چوری شدہ مینڈیٹ کا نتیجہ ہے، یہ حکومت چوری شدہ مینڈیٹ کا نتیجہ ہے، اور یہ وہ پارلیمنٹ جس نے پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور کی، اور اب یہ درخواست معمول کے بینچز کے سامنے نہیں یا فل کورٹ کے سامنے نہیں، بلکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے اندر ترتیب دیے گئے ایک آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ اور اس آئینی بینچ میں کون لوگ ہیں اس ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جسٹس امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔